جنوں کا انسانوں کو چمٹ جانا اور پھر نہ چھوڑنا، اس کے بارے میں اسلامی اور قرآنی نقطہ نظر جاننے کے لیے ہم نے اپنے ساتھ اب شامل کیا ہے کرنل ریٹائرڈ عمر شبیر صاحب کو، جو کہ مترجم قرآن ہیں اور قرآن بالتحقیق کے نام سے ان کا قرآن کا ترجمہ چکا ہے۔ کرنل صاحب، ایک تو بڑی مہربانی آپ تشریف لائے۔ سر، مجھے آپ یہ بتائیے، کیا قرآن کی کسی آیت کی روح سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اشرف المخلوقات پہ ایک لیسر کریشن جو کہ جن ہوں وہ قابض ہو سکتے ہیں؟ سارے قرآن میں کوئی آیت ایسی نہیں ہے جو ہمیں یہ آگاہی دے رہی ہو کہ جن انسانوں کو چمٹ سکتے ہیں یا جراثیم بن کر انسان میں داخل ہو سکتے ہیں۔ یہ پوری انسانیت کا المیہ ہے کہ وہ ابھی تک شرک میں اور خوف میں داخل ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ قرآن کریم نے ہمیں آگاہی دی ہے کہ انسان خوف کے تلے زندگی گزارتے ہیں، اور بعد میں جب اس پر تحقیق ہوئی ہے تو پتہ یہ چلا ہے کہ خوف کی ہی شکلیں ہوتی ہیں جس کے تلے انسان آ جاتا ہے۔ لیکن مذہب کے لحاظ سے دو اسکول آف تھاٹس ہیں جو بہت ڈومیننٹ ہیں۔ ہوا یہ تھا کہ جب یورپ تاریکی میں تھا، تاریکی میں اس لیے تھا کہ وہ عقل کو استعمال نہیں کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب شیکسپیئر کے ڈرامے آئے تو اس میں بھی گوسٹ کا ذکر تھا، اور مادیت پرستی جب سامنے آئی تو ہر چیز کو عقل کے پیمانے پر پرکھا جانے لگا۔ بعد میں سگمنڈ فرائڈ، اس نے جو کچھ تعبیر کی کانشس کی، شعور کی، وہ بھی مادیت پرستی پر تھی۔ پر یہ سارا کا سارا فینامنا جو عقل پرستی پر مبنی تھا وہ سارا غلط نہیں تھا، مگر تھا وہ ہاف ریئلٹی، وہ آدھی سچائی تھا۔ جو اسلامی محققین تھے انہوں نے بھی ایسا کیا کہ قرآن کریم کی وہ تشریح اور تعبیر کرنے لگ گئے جو عقل پر پورے اترتی تھی۔ مثال کے طور پر جیسے جن ہے، جن اور انسان یہ دو الفاظ بنیادی طور پر بہت اہم ہے جن چمٹنے کے حوالے سے۔ جن کا اپنا جو روٹ ہے وہ جیم نون نون ہے، یہی وہ لفظ ہے جس سے لفظ جنت نکلا ہے، اور یہی وہ لفظ ہے جس سے جنین کا لفظ نکلا ہے۔ بنیادی طور پر اس کا معنی ہے چھپا لینا، پوشیدہ ہو جانا۔ ان کا یہ خیال تھا، جو ریشنلسٹ تھے مسلمانوں میں، یہ ایکسٹرا ریشنلسٹ تھے، وہ یہ کہتے تھے جن کوئی مخلوق نہیں ہے، یہ انسانوں کا ہی ایک گروہ ہے جو چھپ جاتا ہے، یا وہ غاروں میں چلا جاتا ہے، یا وہ ایک جگہ قرار نہیں پاتا۔ انہوں نے اس کا یہ ترجمہ کیا، جبکہ قرآن کریم کی جو سورہ 15 ہے 15، اس کی جو آیت 27 ہے، اس میں یہ آگاہی دی گئی کہ انسانوں سے پہلے ہم نے کیسی مخلوق کو تخلیق کیا تھا۔ لفظ تخلیق بڑا اہم ہے۔ تخلیق کا مطلب ہوتا ہے تناسب و توازن کے لحاظ سے وجود پذیر کرنا، مکمل درست طور کے اوپر۔ ہم نے ایک ایسی مخلوق کو تخلیق کیا تھا جس کا نام جن تھا، اور وہ جلتی ہوئی آگ کی حرارت سے پیدا کر دیا گیا تھا۔ انہوں نے اس کا بھی ترجمہ یوں کیا جن کا یہاں پر کہ یہ وہ مخلوق تھی جو نظر نہیں آتی تھی۔ پر کس کو نظر نہیں آتی تھی؟ انسان تو تھا ہی نہیں۔ تو اللہ نے کہا یہ جن ایک مخلوق تھی۔ پھر اللہ نے اس کے بعد مزید آگاہی دی قرآن کریم میں کہ جنوں میں ہدایت دینے والے آئے، رسول آئے، اور انسانوں میں رسول آئے۔ اس کے بعد پھر آگاہی دی اللہ تعالیٰ نے کہ یہ جو شیطان ہے، شیطان ضدی کو کہتے ہیں، سچائیوں سے انکار کر کے ضد میں داخل ہو جانا اور ماننا ہی نہیں۔ سامنے سچائی ہوتی ہے اور وہ کہتا ہے نہیں مانتے، اس کو شیطان کہا جاتا ہے۔ تو اللہ نے یہ کہا کہ انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں اور جنوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے ابلیس کا لفظ استعمال کیا گیا کہ ابلیس نے یہ کہا تھا، جو جنوں میں سے تھا، قرآن کریم کی یہ آگاہی ہے، اور وہ آگ سے پیدا کیا گیا تھا۔ ابلیس کا اپنا معنی ہے سچائیوں کو روندنے والا۔ فرشتوں میں سے تھا یا جنوں میں سے تھا ابلیس؟ جنوں میں سے تھا، اور یہ بھی کہا گیا کہ وہ کافروں میں سے تھا۔ ابلیس ایک گروہ جنوں کا ہو سکتا ہے، یہ ایک بھی ہو سکتا ہے۔ ابلیس کا اپنا جو روٹ ہے وہ بے لام سین ہے، جس کا عمومی طور پر معنی لیا جاتا ہے مایوس ہونا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے ایسا ہو، لیکن اصل مطلب اس کا یہ ہے سچائیوں کو روندنے والا، سچائیوں کو سامنے سچائی۔ ہم اپنی بیسک بات پہ آتے ہیں۔ کیا قرآن میں کہیں یہ ذکر ہے کہ یہ مخلوق جو انسانوں سے پہلے جلتی ہوئی آگ سے پیدا کی گئی اشرف المخلوقات پہ حاوی ہو سکتی ہے، اس کو اوپر پورے تسلط کر سکتی ہے اور پھر اس کو چمٹ سکتی ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے، وسوسے ڈال سکتی ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے یہ ممکن نہیں ہے۔ اور اس سلسلے میں جو بہترین آگاہی قرآن کریم نے مزید، جہاں پر انسان کی دانش رک جاتی ہے اور انسان کو آگے لے کر چلتا ہے، وہ آخری 114 سورہ مبارکہ ہے، سورہ ناس جو ہے، جس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ قُلْ اعوذ برب الناس مالک، کہ میں اعتراف کرتے ہوئے اعلان کرتا ہوں، میں تسلیم کرتے ہوئے اعلان، کل کا مطلب یہ ہے کہ میری جو صلاحیتیں ہیں اس کی جو پرورش ہو سکتی ہے قُلْ اعوذ برب الناس سے، یہ ہو سکتی ہے اسی وقت جب اللہ کے قوانین پر چلا جائے گا۔
رب کہتے ہیں اللہ کے قوانین پر چلنے سے نشو و نما پاتے چلے جاؤ. آخر میں چلتے چلتے قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس. شر لفظ جو ہے وہ شرارے سے نکلا ہے. شرارہ آگ کا ہوتا ہے, لیکن ہر شر نہیں, ہر شرارہ نہیں. شر وہ جو انسان کے بہترین کو جلا دے. اور وسوسہ کہتے ہیں واو سین اس کا روٹ ہے, جس کا مطلب ہے چھپ کر حملہ کرنا. وسواس خناس الذی یوسوس اور فی صدور الناس. اور یہ جو صدور ہے یہ اعلیٰ صلاحیتوں کو کہا جاتا ہے, سینے سے نکلا ہے, جو اعلیٰ احساسات, اسی لیے صدر کو جو اعلیٰ مقامات پر ہوتا ہے. اور یہ جو ہے نا وسوسہ, یہ بہت ہی اہم لفظ ہے. اس کا مطلب گمان نہیں ہے. اس کا بنیادی مطلب ہے کہ شکاری کی ہلکی سی آہٹ جو شکار تک تو پہنچ جاتی ہے, اس آہٹ سے بچنے کے لیے وہ بلرڈ ہو جاتا ہے, بھاگتا نہیں ہے. تو اللہ نے 91 سورت کی 7, 8, 9, 10 میں یہ آگاہی دے دی کہ انسان جب اپنے آپ کو ولنریبل کر دیتا ہے, اپنے شعور کو کھلا, اپنے شعور کو تباہ کر دیتا ہے. سورہ 91 کی 10 سورت کہ جس نے اپنے نفس کی صلاحیتوں کو تباہ کر دیا تو پھر وہ شکار ہونے لگ جاتا ہے. ٹھیک, بالکل صحیح. میں آپ سے ایک سمپل سا سوال کرنا چاہتا ہوں. جب قرآن کی سمجھ کا یہ عالم ہے اور 1400 سال سے قرآن کے میسج کو اور قرآن کے مندرجات کو سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے, تو ہمارے تمام محققین اور ہمارے تمام علماء کرام اس توہم پرستی, جہالت اور غیر انسانیت کے عمل کو کیوں نہیں روکتے, اور اس پورے کانسیپٹ کو کیوں نہیں جھٹلاتے کہ انسانوں پہ جن حاوی نہیں ہوتے؟ ہم کیوں آج تک اسی ایک جاہلانہ ریچول کو اپنے سامنے ہونے دے رہے ہیں؟ اس کے خلاف جہاد کیوں نہیں ہوتا؟ ہونا چاہیے تو سر بہت کچھ ہونا چاہیے تھا, لیکن جو مفادات تھے انسان کے, انہوں نے یہ کیا کہ پوری کلاس کو مذہبی کلاس بنا دیا. اور مذہبی کلاس نے پوری عالم اسلام پر بلکہ تمام مذاہب کی کلاسوں کے اوپر وہ ڈومینیٹ ہو گئے, وہ حاوی ہو گئے. اور وہ لوگ جو سچائیوں کو نہیں سمجھنا چاہتے تھے, جو عام لوگ تھے, جو کوشش نہیں کرتے تھے, ان کو خوف زدہ کر دیا گیا. سر آپ یہ بتائیے کہ آپ نے کبھی کوشش کی کہ اپنے حکمرانوں کو اور قانون سازوں کو یہ بتائیں کہ یہ ظلم اس ملک میں ہو رہا ہے؟ کوشش تو بہت کی, لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ سب کا رسپانس یہی تھا کہ بڑے افسوس کی بات ہے, بڑے افسوس کی بات ہے. بس افسوس اس میں ہماری اپنی جو میڈیکل کمیونٹی ہے اس کی بھی بے حسی شامل ہے. اس میں ایسے مریض اور ان کی فیملیز کی بھی بے حسی شامل ہے جنہوں نے اس چیز کو ضروری نہیں سمجھا کہ روکا جائے. بٹ بے حسی تو ہمارا ایک نیشنل کریکٹر بن گیا. بالکل ہے سر, بلکہ اب تو بے شرمی بھی, برا نہ مانیے گا, ہمارا قومی امتیاز بن چکا ہے. خواتین حضرات, جو بات آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ علماء کرام ہوں یا ہمارے حکمران ہوں, ہمارے مسیحا ہوں یا ہم سب ہوں, ہم ایک خاص قسم کی بے حسی اس پورے قصے کے متعلق روا رکھتے ہیں, جسے آپ یہ کہتے ہیں کہ فلاں لڑکی پہ یا فلاں لڑکے پہ جن حاوی ہو گیا, اور اس پہ نکالنے کا جو بھی طریقہ ہے وہ پھر اس کو جیسے مرضی استعمال کیا جائے. اب سے کچھ عرصہ پہلے میں نے اسی سلسلے کے ایک پروگرام میں ایک ایسا پروگرام کیا تھا جس کو بہت خوشی سے خواتین نے دیکھا, اور وہ تھا خواتین کے خلاف جنسی ہراسیت کے بل کا پاس ہو جانا. میں دست بستہ اب یہ عرض کرنا چاہتا ہوں انہی خواتین کو یا ان کے جو موافق حضرات ہیں کہ خدا کے لیے انسانوں کے خلاف اس ذہنی, اعصابی, نفسیاتی اور بہت حد تک جنسی ہراسیت کو بھی ختم کرنے کے سلسلے میں تھوڑا سا غور و فکر کریں. ضروری نہیں کہ ایک لڑکی صرف آپ کو جا کے یہ شکایت کرے کہ فلانا مجھے چھیڑتا ہے, اور شکایت اس لیے کرے کہ وہ چھیڑتا نہیں ہے. ہر روز جو بہت سارے مریضوں کو جو کہ نفسیاتی امراض کا شکار ہوتے ہیں, ان کو جب زنجیروں کے ساتھ جا کے مختلف مزاروں پہ, درختوں پہ باندھ دیتے ہیں, کچھ درما اس کا بھی. بریک لیتے ہیں اور آپ کو ساتھ ہیں.